السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق ایک سوال جو آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور کافی لوگ اس سلسلے میں کنفیوژن میں ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ قربانی کے لیے اگر ایک جانور خریدا جائے اور پورے گھر والوں کی طرف سے اسی ایک میں شریک ہو کر کے کی جائے تو وہ قربانی صحیح ہے، یعنی ایک ہی جانور میں سارے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں اور سب کے لیے الگ الگ جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ایک حدیث پاک بھی پیش کی گئی ہے اور وہ حدیث جس کو ہم نے تلاش کیا ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ عن عطاء بن یسار قال سألت ابا ایوب الانصاری کیف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى۔ حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی قربانیاں کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرتا تھا ایک بکری کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور وہی سب مل کر کے کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگ اس سلسلے میں فخر کرنے لگے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3147۔ اس حدیث کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جیسا کہ اس میں صرف ایک ہی قربانی کا ذکر ہے، ایک ہی بکری کا ذکر ہے کہ ایک بکری لا کر کے اسی کی بکری میں سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے۔ حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ مستحب قربانی کا ذکر ہے، یعنی اگر کسی پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو وہ ایک جانور لا کر کے، ایک بکری لا کر کے سب کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ سب کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا ثواب سب کو مل جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پر واجب ہے ان کا واجب ساقط ہو جائے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں ان دلائل کو سماعت فرمانے سے پہلے ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ سماعت فرما لیں کہ شریعت مطہرہ میں جسے واجب کہا گیا، واجب کی حیثیت یہ ہے کہ جو فرض سے قریب درجہ ہے اور جس کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، اور نہ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں گے، اس پر سخت گرفت ہوگی۔ اور نفل اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو قربانی کے متعلق یہ احادیث کریمہ کو اکٹھا کیا گیا تو ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد فقہائے کرام نے یہ اصول متعین فرمایا کہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں شریعت مطہرہ کی روشنی میں واجب ہونے اور مستحب ہونے کا مسئلہ ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے ان کے لیے مستحب ہے اور جو مالک نصاب ہیں ان پر واجب ہے۔ تو جن پر واجب ہے انہیں ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ ابراہیم ابن منذر نے کہا ہے کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام اصحاب نے یہ ذکر فرمایا کہ ایک کی طرف سے ایک بکری میں ایک جانور میں، یعنی چھوٹے جانور میں سب کی طرف سے قربانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب شرح معانی الاثار نے لکھا ہے
ایک بکری کی دو کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فقہا نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا اور امت کی طرف سے ذبح کیا، یہ منسوخ ہے یا تو یہ مخصوص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک مینڈھے کی متعدد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا تو ایک اونٹ اور ایک گائے کی بھی متعدد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہوتا، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اندر بھی تعداد متعین فرما دی ہے۔ ایک اونٹ کی قربانی میں صرف 7 حضرات شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بڑے جانور ہیں یعنی گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اس میں بھی 7 شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3132، باب کم تجزئ البدن والبقرہ، عن جابر قال نحرنا بالحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدن عن 7 والبقرۃ عن 7۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی۔ بدنا یعنی بڑے جانور میں 7 شریک تھے، اور بقرہ یعنی گائے میں بھی 7 حضرات شریک تھے۔ تو یہاں بڑے جانور میں 7 حضرات کا شریک ہونا، یہ اس بات کی اہم دلیل ہے کہ ایک جانور میں سب کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک ہی جانور میں سب کی طرف سے ہو سکتی تھی تو پھر بڑے جانور میں یعنی گائے، بیل، بھینس اور اونٹ میں صرف 7 ہی حضرات کے شریک ہونے کا حکم کیوں فرمایا گیا؟ لہٰذا اس دلیل کی بنیاد پر فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں صرف 7 ہی حضرات شریک ہو سکتے ہیں، اگر بکری میں چھوٹے جانور میں پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پھر بڑے جانور میں بھی صرف 7 کی شرکت کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سب کی طرف سے ہو سکتی تھی، لیکن وہاں صرف 7 رکھی گئی ہے۔ تو بڑے جانور میں 7 رکھنا اور بکری چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی کی طرف سے ہونا، یہ متعین ہے۔ لہٰذا جن پر قربانی واجب ہے وہ اگر چھوٹے جانور کے ذریعے قربانی کر رہے ہیں تو وہ ایک بکرا ان کی طرف سے ہوگا، سب گھر والوں کی طرف سے نہیں۔ اور اسی طرح سے بڑے جانور میں اگر کرنا چاہیں تو اس میں جن پر واجب ہے وہ 7 حضرات اس بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ایک جانور میں سب کی طرف سے جو ہو جاتی ہے اس کا محمل کیا ہے، یعنی اس حدیث کو محدثین نے، فقہا نے کس بات پر محمول فرمایا؟ فرماتے ہیں اس کا محمل یہ ہے کہ ایک بکری کی صرف ایک شخص کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، ایک سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ایک سے زیادہ کی شرکت صرف اونٹ اور گائے میں ہے جس کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ ایک بکری کی قربانی یا ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب کئی حضرات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈے کی قربانی کر کے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے اہل بیت کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، یعنی اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرما۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مینڈے کی قربانی میں متعدد افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب متعدد کو پہنچایا جا سکتا ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ لوگوں نے اس کا یہ مفہوم اور یہ مطلب سمجھا کہ ایک ہی جانور میں سب کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے لاجک بھی دیکھیے، اگر ایک ہی بکرے میں سب کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مینڈے کیوں خریدے؟ ایک ہی مینڈا ہر سال قربانی کر دیتے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے، سب کی طرف سے ہو جاتی، لیکن 2 مینڈے خرید رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ تو گویا یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دونوں حکم فرما رہے ہیں کہ اگر مستحب قربانی کا یعنی ثواب پہنچانا مقصود ہے تو ایک جانور میں سب کو شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ جن پر واجب ہے انہیں اپنی طرف سے ادا کرنا ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل جو فقہائے احناف کی طرف سے ہے کہ جس کو اکثر محدثین نے حسن کہا ہے، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، سنن ابن ماجہ باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، حدیث نمبر 3123۔ یہاں حضرت ابن ماجہ نے باب کا جو ٹائٹل رکھا ہے واجبۃ ہی ام لا، کہ قربانی واجب ہے یا نہیں، تو اس باب کے تحت حدیث یہ بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ
حدثنا زید بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ ہرگز نہ آئے. تو اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس وسعت ہے، یعنی جو مالک نصاب ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو وہ عیدگاہ نہ آئے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. محدثین یہ فرماتے ہیں اور فقہا فرماتے ہیں کسی فعل کے نہ کرنے پر وعید کا ذکر کرنا، یعنی عذاب یا سزا، ناراضگی کا ذکر کرنا، یہ اس فعل کے واجب ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اسی لیے تمام فقہاء احناف اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتی تو پھر یہ ناراضگی کا حضور اظہار نہ فرماتے اور وعید کا ذکر نہ فرماتے. تو وعید کا ذکر ہونا بھی یہ اس بات کی بڑی عظیم دلیل ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. دونوں حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس حدیث میں ایک بکری یا ایک جانور سے سب کی طرف سے ہونے کا ذکر ہے وہ استحباب پر محمول ہے، یعنی مستحب ہے، یعنی جن پر واجب نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے سب کو ثواب پہنچانا چاہیں تو وہ ثواب پہنچانے کی نیت سے ایک ہی بکری میں سب کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. لیکن جن جن پر واجب ہے وہ خالی ایک بکری سے سب کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہاں جن پر واجب ہے انہیں ہر ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی کا جانور لینا ہوگا، یا نہیں تو بڑے جانور میں 7 حضرات شریک ہو کر کے اپنے واجب کو ادا کر سکتے ہیں. اب بھی اگر کوئی اس سلسلے میں یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے تو انہیں ایک معقول بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج دنیاوی اعتبار سے رہن سہن کا جو لوگوں کا معاملہ ہے، مزاج ہے، آج ہر شخص اپنے اپنے لیے پرسنل لائف کے اعتبار سے ہر چیز الگ الگ پرسنل خریدنا چاہتا ہے. جیسے ایک گھر میں اگر ایک بائک ہے تو ایک بائک سے کام نہیں چلتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بائک ہے، دوسرے بھائی کے پاس بھی بائک ہونی چاہیے، اور جن کی جیسی حیثیت ہے، بڑے بڑے حضرات جو ہے ہر ایک کے لیے ایک ایک کار ہے، اور اس سے کم درجے کے لوگ ہر ایک کے پاس ایک بائک ہے. تو گویا اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان ایک رکھنا چاہتا ہے. تو معقول بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے میں پھر یہاں بخالت کیوں ہے، کنجوسی کیوں ہے؟ لوگ اس سلسلے میں عجیب بات کرتے ہیں کہ ایک کی طرف سے سب ہو جاتی ہے، لہٰذا ایک ہی بائک سے سب کا کام چل سکتا ہے، تو گھر میں 4 حضرات ہیں تو 4 بائک کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن وہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، اس ایک سے کام نہیں چل رہا ہے. یہاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی بات آ رہی ہے اور ثواب حاصل کرنے کی بات آ رہی ہے، تو یہاں ایک ہی میں سب کا کام چلایا جا رہا ہے. لہٰذا یہ معقول بات بھی نہیں ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی ضرور قربانی کریں. اور دوسری ایک حکمت اس میں یہ بھی ظاہر ہے کہ تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو زیادہ کھانے کا موقع مل جائے. اب آپ سوچئے کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد مالک نصاب ہیں تو کم سے کم 10 جانور قربان ہوتے تو غریبوں کو زیادہ کھانے کا موقع ملتا. لیکن اگر سب کی طرف سے ایک ہی کو قربان کر دیا جا رہا ہے تو اس میں اب 10 افراد گھر کے اندر ہیں، ایک ہی قربانی کریں گے تو وہ سب ان کو ہی کافی نہیں ہو رہا ہے، تو غریبوں مسکینوں تک کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ غریبوں تک وہ گوشت پہنچ ہی نہیں پائے گا. لہٰذا آج اگر یہی حکم دیا جائے کہ بس ایک ہی جانور میں ہو جائے تو عام طور پر جوائنٹ فیملی میں رہنے والے جن میں گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں تو وہ ان کے لیے خود ناکافی ہوتا ہے. تو بیچارے جو غریب مسکین ہیں اور مالک نصاب ہیں وہ تو ویسے ہی محروم رہ جائیں گے. لہٰذا شریعت مطہرہ کی حکمت بھی یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مالک نصاب ہو کر کے قربانی کرتا ہے تو اس کے قربانی کرنے سے اس کا واجب ساقط ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فقراء، مساکین، غریبوں کو اس موقع پر خاص طور پر قربانی کا متبرک گوشت کھانے کا موقع تو مل سکتا ہے. اسی بنیاد پر
یہاں ہر ایک کی طرف سے اگر جو بھی مالک نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے تو یہ بہت بہتر بھی ہے اور کار ثواب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غربا، فقراء، مساکین کی مدد بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔